ہو گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جامعہ دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلہ کا ایک اہم اور ممتاز شعبہ تحفیظ القرآن کا تعارف پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ تقریباً اس شعبے کے اندر جامعہ میں 1000 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور 30 سے زائد اساتذہ ان کی خدمت میں مصروف ہیں، اور جامعہ کا یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو مہمان دور دراز سے کہیں سے بھی تشریف لاتے ہیں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ اس کا تعارف اور کس طرح سے یہ شعبہ خدمت انجام دے رہا ہے اور کیا اس کی ترتیب ہے، وہ تمام یہاں سے محفوظ کر کے جاتے ہیں اور ان خیالات کا اظہار فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں سے جا کر جب اپنے علاقے میں جائیں گے تو یہ تمام چیزیں اپنے وہاں بھی نافذ کریں گے۔ تو آج آپ کو یہ بلڈنگ ہے، اس کے اندر پورا شعبہ تحفیظ القرآن ہے صرف تعلیم کے لیے، اور طلبہ اقامت کے لیے الگ بلڈنگ ہے دار جدید کے نام سے، اور تعلیم کے لیے یہ بلڈنگ مختص ہے۔ جب تعلیم کا اختتام ہو جاتا ہے، ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، چھٹی ہوتی ہے تو بلڈنگ کو بند کر دیا جاتا ہے، لاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب تعلیمی ٹائم کا آغاز ہوتا ہے تو پھر اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو اندر لیے چلتے ہیں، یہ داخلی دروازہ ہے اور اندر کا آپ بخوبی نظارہ کر سکتے ہیں۔ پوری بلڈنگ کے اندر الحمدللہ نیچے ماربل بچھایا ہوا ہے بہت نفیس قسم کا، اور دیواروں پر ٹائلیں آویزہ کی گئی ہیں، اور بلڈنگ کا جو درمیانی حصہ ہے گول دائرہ ہے، اس کے اندر الحمدللہ چمن بندی کا نظام کیا گیا ہے جو کہ اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جامعہ کے دفتر تعلیمات ہے، اسی کے اندر ہی شعبہ تحفیظ القرآن کے تعلق سے جتنی بھی میٹنگ ہوتی ہیں یا جو بھی کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تو یہاں پر لیا جاتا ہے۔ حضرت ناظم تعلیمات حضرت مولانا محمد اسجد صاحب مدظ اللہ العالی یہاں 6 گھنٹے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جو طلبہ غیر حاضر رہتے ہیں روزمرہ ان کے نام یہاں میز پر پہنچائے جاتے ہیں، اور مولانا ان کو بلا کر اس کے متعلق تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الحمدللہ تقریباً جتنے درجات ہیں تمام کو ہی سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں الحمدللہ رکھا گیا ہے، اور ہر وقت استاد اور طلبہ کی نگرانی ہم وقت یہاں سے ہوتی رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر کلاس میں مشق کے لیے مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ عشاء کے بعد الحمدللہ جامعہ کے کوئی استاد ایک قاری صاحب خاص ہیں جو روزانہ عشاء کے بعد تمام ہی طلباء کے لیے اپنی بہت ہی بہترین آواز اور تجوید کے ساتھ مشق کراتے ہیں، اور تمام طلباء اسی لہجے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ یہ شعبہ تحفیظ القرآن کا جو انتظامی کمرہ ہے، انتظامی روم ہے، آفس ہے، جہاں پر جتنے طلبہ غیر حاضر ہوتے ہیں ان کے نام پہلے یہاں لائے جاتے ہیں، اور اس طرح کا نظام کیا گیا ہے کہ ایک پرچہ جو ہے غیر حاضری والا پرچہ، ایک پرچہ محفوظ رکھا جاتا ہے، اور روزانہ اس طرح کا پرچہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درسگاہوں میں جاتا ہے، اور درسگاہوں میں جانے کے بعد جس گھنٹے میں بچہ غیر حاضر رہتا ہے اس میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ واپس دفتر تعلیمات پہنچتا ہے۔ جب وہ بچہ کبھی درسگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو دفتر تعلیمات میں طلب کیا جاتا ہے اور اس کی غیر حاضری کے متعلق اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ عربی درجات کا ہے، حفظ والے درجات کا بھی ایک الگ پرچہ ہے، اور یہاں پر تمام تر جو یہ آپ کو پرچہ دکھایا تھا یہ عربی درجات کے لیے ہے، یہ روزمرہ کی بنیاد پر درسگاہوں میں پہنچایا جاتا ہے، اور جس استاذ کا جو گھنٹہ ہوتا ہے وہ سائن فرماتے ہیں، جو طلبہ غیر حاضر رہتے ہیں ان کے نام کو درج فرماتے ہیں، اور یہ ماہانہ بنیاد پر پرچہ حفظ کی کلاسوں کے لیے ہوتا ہے۔
اور اس میں یہ ہے کہ روزمرہ کی بنیاد پر یہ بھی درسگاہوں میں پہنچایا جاتا ہے، جو بچے غیر حاضر رہتے ہیں ان کے نام اس میں درج کیے جاتے ہیں۔ اور یہ الماری جو ہے طلباء کی شہادات اور مارک شیٹ کے لیے محفوظ ہے، ہم آپ کو زیارت کروا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ یہ جو ہے بچے کا رہن سہن مدرسے میں کیسا ہے، لائف اس نے کیسی گزاری، کیسے اخلاق تھے، اس کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ جہاں کہیں مدرسے میں ہو تو یہ بنیاد اور ان کے لیے سند کا درجہ رکھے کہ مدرسے میں جو انہوں نے وقت گزارا، نماز کی پابندی اور درسگاہوں کی پابندی کے ساتھ گزارا ہے۔ یہ عربی درجات کی سند ہے، عالمیت کی سند ہے۔ تو جتنے بھی تعلیمات سے تعلق اور جتنے بھی سالانہ ریکارڈ ہوتے ہیں، داخلہ کارروائی ہوتی ہے، اسی طرح جو امتحانات ہوتے ہیں، چاہے ششماہی ہو سالانہ ہو، قدیم سالوں سے جب سے مدرسہ چلا آ رہا ہے تمام کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور اس کا رجسٹر بھی یہاں پر موجود ہے۔ آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں ایک مرتبہ۔ الحمدللہ جب کبھی بھی کوئی بچہ سند کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے تمام تر نمبرات امتحانات کے یہاں دیکھے جاتے ہیں، اس کے بعد سند میں درج کیے جاتے ہیں۔ تمام ریکارڈوں کو محفوظ کرنے کے لیے کھڑا رکھیے آپ موبائل کو، کھڑا، تمام نمبرات کو محفوظ کرنے کے لیے، چاہے عربی درجات کے بچے ہوں یا عربی درجات کی بچیاں ہوں، کلیت الطاہرات میں حفظ کلاسز کے بچے ہوں، تمام ہی طلباء کا ریکارڈ اس طرح ایک بڑے رجسٹر میں محفوظ کرا جاتا ہے۔ سال ہر سال سے ریکارڈ چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ فارم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سال یہ داخلہ فارم ہے جس کے اندر طلباء کی کارروائی جو ہے اندراج کیا جاتا ہے اور پھر اس کو آن لائن چڑھایا جاتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جو حضرات ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر فرماتے رہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں، اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر بچے کے روزمرہ جو وہ پارہ، سبق اور حفظ یا جتنا بھی وہ آموختہ ہو، سبق پارہ ہو یا سبق ہو، جو بھی سناتا ہے، تمام ہی ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے اس طرح کا روز نامچہ تیار کیا گیا ہے جامعہ کے اندر، اور اس کے اندر جب بچہ سبق سناتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب شام کا پارہ سناتا ہے تو وہ یہاں پہ لکھا جاتا ہے، سبق پارہ لکھا جاتا ہے، یاد ہے یا نہیں وہ لکھا جاتا ہے، پھر استاد کے دستخط ہوتے ہیں۔ اور ایک خاص بات جامعہ کے شعبہ تحفظ القرآن کی یہ ہے جو اس کو ممتاز کرتی ہے کہ پارے کی تکمیل کے بعد مان فوراً ہی اس کو اگلے پارے میں نہیں بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ پہلے بچہ اپنے استاد کو پارہ سناتا ہے، جب وہ اس کو ازبر محسوس کرتے ہیں تو حضرت ناظم تعلیمات اور اس شعبے کے ناظم مولانا محمد امجد صاحب مدد اللہ العالی کے پاس بھیجتے ہیں، وہ مکمل پارہ اپنے پاس ایک بیٹھک میں سنتے ہیں۔ اگر پارے میں کوئی غلطی نہیں آتی ہے اور یاد رہتا ہے تو وہ اس میں یہاں نیچے لکھ دیتے ہیں اور اپنا سائن فرما دیتے ہیں کہ بچے کو پارہ یاد ہے، اب آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر یاد نہیں ہوتا تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے بغیر سائن کے ہی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی بچے کو پارہ یاد نہیں ہے، دوبارہ استاد اس پارے کو سنے پھر دوبارہ اس کو بھیجا جائے۔ جب مکمل اچھا ازبر طریقے سے پارہ یاد ہو جاتا ہے، ان کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے، تبھی بچے کو اگلے پارے میں بھیجا جاتا ہے۔ ذاکر ساحل بھائی کہہ رہے ہیں کہ بس اصل میں معاملہ یہ ہے مولانا ذاکر صاحب کہ مجھے نکلنا تھا کہیں کے لیے، فیروز پور کے لیے، تو سمجھا کہ یہی وقت بہتر ہے اور لائیو آیا جائے اور جامعہ کا جو ممتاز شعبہ ہے، شعبہ تحفظ القرآن، اس کا مختصر تعارف کرا دیا جائے۔ اور جو ساتھیوں کوئی سوال معلوم کرنا چاہتے ہوں تو کر سکتے ہیں۔ درسگاہوں کا نظارہ اور منظر آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ السلام علیکم، اور خیریت طبیعت ٹھیک ہے؟ جتنی بھی کلاسز ہیں تقریباً ہر کلاس کے اندر 20 سے 25 طلباء ہیں، اور الحمدللہ یہ جو کلاسز ہیں ہر کلاس کے اوپر استاد کا نام بھی کندہ کیا گیا، تحریر کیا گیا ہے، تاکہ کوئی بھی اپنا والدین اپنے بچوں سے ملنے کے لیے آئے تو وہ استاد کے نام کو باہر سے پہچان لیں اور اپنے بچے کو آسانی سے ڈھونڈ سکیں۔ یہ جامعہ کے ایک درسگاہ ہے، قاری محمد حذیفہ صاحب کی درسگاہ ہے، اس کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ سردیوں کی وجہ سے نیچے فوم کا بھی نظم کیا گیا ہے تاکہ بچوں کو سردی محسوس نہ ہو، اور یہ وہ CCTV کیمرہ ہے جس کو ابھی آپ اسکرین میں
آپ کو نظارہ کرایا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ مائک بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں عشاء کے بعد بچوں کو جس کے ذریعے مشق کرائی جاتی ہے. الحمدللہ تمام ہی بچوں کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایک لہجے میں اور قرآن کریم کو پرنور آواز کے ساتھ تجوید کے ساتھ جو کما حق ہو اس کا حق ہے وہ ادا کریں. حضرت قاری صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے کوئی ایک بچہ جو ہو جس کو نمونے کے طور پر ہم پیش کر سکے باہر بھیج دیں. آ جائیے آپ. حضرت قاری صاحب انشاءاللہ نمونے کے طور پر ایک بچے کو بھیجیں گے. اور جامعہ کے شعبے کی خاص بات یہ ہے جب بچہ حافظ ہو جاتا ہے تو اس کی کیپیسٹی اور صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے. اگر بچے کی صلاحیت ایسی ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کے صفحات کو رکوع کو منزلوں سے یاد کر سکتا ہو تو وہ بھی اس کو یاد کرائی جاتی ہے. لیکن بچے کے ذہن کا اس میں مکمل خیال کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جامعہ سے ہر سال 10 سے 15 بچے ایسے حافظ ہو کر نکلتے ہیں. چاہے آپ ان سے صفحہ کے اعتبار سے پوچھ لو بھائی 100 نمبر صفحہ قرآن کریم پڑھ کر سناؤ, فلاں رکوع سے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ, فلاں منزل سناؤ, تو الحمدللہ بلا جھجک بلا رکے بلا توقف کیے وہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں. آپ کے کتنے پارے ہو چکے ہیں؟ مکمل ہو چکے ہیں. کس سال مکمل ہوئی؟ پچھلے سال مکمل ہو گئی بچے کی قرآن کریم, اور اس سال دور کر رہے ہیں. انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے, اس سال یہ فارغ ہو جائیں گے. آپ کو صفحات کے اعتبار سے قرآن کریم یاد ہے؟ اچھا اس سال کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ اگلے سال ان کا لگانے کا ارادہ ہے. اگلی سال یہ فارغ ہوں گے. اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ رکوع کے اعتبار سے, صفحات کے اعتبار سے, آیات کے اعتبار, یہاں تک کہ آیات کے اعتبار سے بھی بچے قرآن کریم محفوظ کرایا جاتا ہے. کہیں سے پڑھیے آپ جہاں سے پڑھ سکتے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا, وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وهو الذي جعل الليل يذكر أو أراد شكورا, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون صدق اللہ العظیم. اور جامعہ کی بلڈنگ میں اس طرح کا نظام کیا گیا ہے کہ جب بچہ ایک مرتبہ دارالقرآن میں درسگاہوں میں داخل ہو جائے تو بلڈنگ سے باہر جانے کا کوئی سبب نہ ہو. اسی وجہ سے الحمدللہ استنجا خانہ, وضو خانہ تمام ہی بلڈنگ کے اندر اس کی ترتیب رکھی گئی ہے. سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بچے وضو فرما رہے ہیں. اور قرآن کریم کی حفاظت کا جو پیغام ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس کے تعلق سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ وہ پیغام بھی یہاں پر عام کیا گیا ہے. اور ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے بھائی آپ گھما کر دکھا دیں ذرا تاکہ ایک مرتبہ بلڈنگ کا نظارہ ہو جائے. اور ذاکر ساحل صاحب کہہ رہے ہیں اگر یاد رہے تو دارالقرآن کے تمام اساتذہ کرام سے احقر کا سلام عرض کر دینا صادق بھائی. جی اور کچھ اساتذہ کرام ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذاکر صاحب آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں, قبول فرمائیے گا. محمد فیاض السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کر سکتے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ تقریباً مختصر سا تعارف ہو گیا ہے کہ اس ویڈیو کو لائیو ویڈیو کو ختم کر دیا جائے. باقی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو اور کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں اپنا سوال. عادل السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. یہ جامعہ کے حفظ کے بہت ہی پرانے اور قدیم استاد ہیں مولانا نور الدین صاحب ماشاءاللہ. اور جیسے ہی جامعہ کی بلڈنگ سے آپ نکلتے ہیں دارالقرآن کی بلڈنگ سے دائیں جانب مسجد قاسم ہے, یہیں پر اساتذہ کرام اپنی نماز کو ادا فرماتے ہیں. اور جو نمازیں ایسی ہیں کہ جن کے بعد تعلیم کا وقت شروع ہوتا ہے تو فوراً اپنی درسگاہوں میں واپس پہنچ جاتے ہیں. کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ میں وہ سوال کر سکتے ہیں. آپ سوال فرمائیے, انشاءاللہ جواب دینے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی. شمیم احمد میل وعلیکم السلام. کمال خان سندھی
حضرت بہت ہی عمدہ تعارف ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ مولانا کمال صاحب۔ حفظ کے مولانا نور الدین صاحب، جو طلبہ امسال فارغ ہو رہے ہیں کتنی تعداد ہے؟ بتاؤ نا جی۔ تقریباً ہر سال 100 سے اوپر حافظ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ کبھی فون آ رہا ہے شاید، کاٹ دو۔ جامعہ کا تعارف کرانا ہوگا تو اس میں آپ کو پوری تفصیل بتائی جائے گی کہ کتنے کب سے جامعہ قائم ہوا ہے اور اب تک کیا کیا خدمات انجام دی ہیں، کتنے الحمدللہ امسال بھی جامعہ کے شعبہ تحفیظ القرآن سے 113 بچے فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس علاقے کے اندر جہاں کبھی جاہلیت کا دورہ تھا اور اس طرح کی تمام تعلیمات کا انتظام اور نظم نہیں تھا، تو اب آپ دیکھیے الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے، جس میں ہمارے جد امجد میاں جی موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی موسیٰ رحمہ اللہ کا بھی بہت ہی بڑا کردار بتایا جاتا ہے، انہوں کی دعاؤں اور مرہون منت کی بنا پر۔ ہاں، ہمارے والد محترم ایک واقعہ بہت ہی تڑپ کے ساتھ سناتے ہیں کہ میاں جی موسیٰ صاحب جب یہاں محنت کیا کرتے تھے تو حضرت دادا جان مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر وہ اس علاقے میں تشریف لائے تھے، اور تقریباً 7 سے 8 دن انہوں نے محنت کی تھی، اور صرف 7 سے 8 دن کے اندر 2 آدمی ایسے تیار ہوئے تھے جو دعوت و تبلیغ میں چلنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ تو اس وقت ہمارے دادا جان کو یہ تڑپ ہوئی کہ اس علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے دینی تعلیم میں بیداری آئے اور لوگ اسلام کے ساتھ جڑیں، اپنے دین میں واپس آئیں۔ یہاں کوئی ایسا مدرسہ، اب تک بھی ایسا کوئی بڑا مدرسہ موجود نہیں ہے، اور اس وقت تو نہ کوئی مکتب کا نظم تھا، نہ ہی کسی مدرسے کا نظم تھا۔ الحمدللہ 1965 میں پھر حضرت دادا جان مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور تب سے یعنی جب بات یہ آ گئی کہ کبھی جامعہ کا تعارف ہوگا تو اس میں تمام تر تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی کہ جامعہ کب سے خدمت انجام دے رہا ہے، اور کتنے بچے اب تک عالمیت سے فارغ ہو چکے ہیں، کتنے حفظ سے فارغ ہو چکے ہیں، اور کتنے طلبہ ایسے ہیں کہ جو طالبات ایسی ہیں جو شعبہ عالمیت سے فارغ ہو چکی ہیں یا جنہوں نے شعبہ فضیلت سے فارغ ہو چکی ہیں۔ مولانا صادق صاحب، امسال فارغ ہونے والے بچوں کی تعداد، آپ دور سے بناؤ، دور سے فارغ ہونے والے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ دور چلے جاؤ ادھر۔ تو فارغ ہونے والے بچوں کی تعداد امسال ہے 113 ہے۔ توفیق لکھنا کا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب کمنٹ میں کوئی سوالات نظر نہیں آ رہے ہیں، بنا اس کی بنا پر میں لائیو کو ختم کر دوں۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، اور جو آپ کے خیالات ہوں ان کا کمنٹ میں اظہار فرمائیں، اور شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کر دو، ختم کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جتنے حضرات دیکھ رہے ہیں، دعاؤں کی گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے ضرور دعا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آصف قریشی، محمد عمران، جو بھائی اب بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہیں، پھر تاکہ لائیو کو ختم کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ میں جامعہ کے نظام چمن بندی اور اسی طرح جو مسجد ہے اس کا بھی نظارہ آپ کو کرا دیتا ہوں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت عمارت ہے۔ یہی ہوتی ہے کہ جو اکابر کی جو بلند نگاہ ہوتی ہے، جب کبھی یہ مسجد جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد رکھی گئی ہوگی اور لمبا چوڑا نقشہ بنایا گیا ہوگا، سنائی میں آتا ہے اس وقت لوگ کہا کرتے تھے بھائی اتنی بڑی مسجد کی کیا ضرورت ہے، کیا کام آئے گی، لیکن الحمدللہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ والے دور تک دیکھتے ہیں، دور رس نگاہ والے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہو شروع سال میں جب بچوں کا داخلہ ہوتا ہے تو یہ مسجد بھی ناکافی ہو جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے اب تو کہ اگر یہ مسجد اور بڑی ہوتی تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ محمد عمران، آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ جی بس آپ حضرات دعائیں فرمائیے، ہم تو گنہگار لوگ ہیں۔ حضرت آپ نہ رابطہ کرا سکتے ہیں؟ جی میں محمد صادق راشدی، اور آپ میرا رابطہ نمبر لے سکتے ہیں 70 158 59 397۔ مولانا صادق صاحب، یہاں بخاری کب پوری ہو رہی ہے؟ موبائل قریب لے آؤ، آپ اپنا موبائل کنیکٹ ہے نا، دور مت جاؤ۔ بخاری پوری ہو رہی ہے 26 جنوری کو۔ ہاں یہ بات رہ گئی، آپ تمام حضرات کو دعوت ہے کہ آپ حضرات ضرور تشریف لائیے۔ 26 جنوری کو ختم بخاری کا پروگرام ہے، جس کے اندر مفتی شعیب اللہ صاحب بنگلور سے تشریف لا رہے ہیں ختم بخاری کی تقریب میں۔
ختم بخاری کا پروگرام کب ہوگا؟ جی ابھی آپ کو بتایا، ختم بخاری کا پروگرام 26 جنوری کو مغرب کے بعد ہے مولانا، مغرب کے بعد ہے. آپ تمام حضرات تشریف لائیے گا، خوشی ہوگی انشاءاللہ. مفتی شعیب اللہ صاحب مفتاحی تشریف لا رہے ہیں. جی بتا دیا، کل بخاری شریف ہے 26 جنوری کو مغرب کے بعد. والد محترم کی طبیعت کیسی ہے؟ والد محترم الحمدللہ بخیر عافیت ہے، بخیر عافیت ہے. فی الحال سفر پر ہیں. آپ حضرات سے دعا کی درخواست، اللہ تبارک و تعالی ان کے سفر کو بخیر عافیت مکمل فرمائے. کون تشریف لا رہے ہیں؟ مفتی شعیب اللہ صاحب مفتاحی بنگلور میں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں ان کا مدرسہ ہے. رات میں کب ہے؟ مغرب کے بعد. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعاؤں کی درخواست ہے اور ویڈیو کو شیئر فرما دیں، اپنے خیالات کا اظہار فرما.